الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے کیا کرو، کثرت سے کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ کہیں، اللہ کی پاکی بیان کرو. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور اس کی تسبیح کثرت سے کیا کرو. صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. ایک خاص بات عبادات کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں کسی عبادت کے بارے میں یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ کثرت سے کیا کرو، سوائے ذکر اللہ کے. اللہ کے ذکر کے بارے میں کہا گیا کہ تم کثرت سے ذکر کیا کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تعریف کی گئی ان لوگوں کی جو مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو کثرت سے ذکر کرنے والیاں ہیں. اور در حقیقت اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کائنات کا وجود اسی ذکر پر قائم ہے. جس دن اس دنیا میں اس اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یمن کی طرف سے ایک لطیف ہوا چلے گی، نرم و نازک لطیف ہوا. تمام اہل ایمان کی روحیں اس سے قبض کر لی جائیں گی اس کے ذریعے سے. پھر اس دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 100 سال اور گزریں گے اس دنیا پر، اس حالت میں کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. کتنا خوفناک زمانہ ہوگا، کتنا ہولناک دور ہوگا. اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہوگا نہیں. جب ہوگا نہیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہی کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کو ماننے والا بھی کوئی نہیں، سب کفار ہی کفار ہیں. کیا فحاشی، کیا عریانی اور کیا جبر و ستم اور کب ظلم و ستم اس دنیا میں ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. در حقیقت پوری کائنات کا وجود اللہ کے ذکر پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر پسند ہے. مطالبہ کیا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو.
نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، یہ تو کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے، ایمان کے بعد سب سے پہلے مجھ سے سوال ہوگا کہ نمازیں تم نے کتنی پڑھی، فرض کتنی ہوئی تھی، بالغ ہونے کے بعد سے پڑھی کتنی ہیں، کیسی پڑھی تھی، کس طرح پڑھی تھی۔ پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب ارکان اسلام ہیں، عظیم الشان عبادتیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کثرت سے کیا کرو، حج زیادہ کثرت سے کیا کرو۔ ٹھیک ہے، روزے رکھو، نفلی روزے بھی بہت اچھی بات ہے، حج بھی، لیکن مطالبہ یہ نہیں کہ کثرت سے کیا کرو۔ ذکر اللہ کے بارے میں کثرت کا مطالبہ ہے کہ کثرت سے کیا کرو۔ اس کی بڑی وجہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ کائنات کا وجود ہی اللہ کے ذکر پر قائم ہے، اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے میرا ذکر کیا کریں اور کثرت سے کیا کریں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ذکر آسان بہت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو پاکی ناپاکی ہر حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم بھی بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ لگائے بغیر۔ ہاتھ لگانا تو بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، لیکن حفظ قرآن شریف پڑھے بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتا قرآن، لیکن حالت جنابت میں باقی دعائیں کر سکتے ہیں، تمام دعائیں کی جا سکتی ہیں، تمام ذکر کیے جا سکتے ہیں، تمام تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں حالت جنابت میں بھی۔ نماز کے لیے تو بہت سارے مسائل ہیں، پورا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، جگہ پاک ہو، اور پابندیاں ہیں بہت ساری۔ روزے کے اندر بھی اس کے خاص اوقات ہیں، محنت ہے، مشکل ہے۔ ذکر اللہ آسان بہت ہے، ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس طرف خصوصی توجہ میں آپ کے دلانا چاہتا ہوں۔ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا کیا کہ جو آسان بہت ہے، کیونکہ آسان بہت ہے اس بات میں مطالبہ کہ کثرت سے کرو۔ اب دیکھیے، چلتے چلتے پھرتے آپ ہم جاتے ہیں، آتے پھرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ تو پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے، درود شریف پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے۔ چلتے پھرتے اللہ اللہ بھی، اور کچھ نہیں، اللہ اللہ تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کو پسند ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چلتے پھرتے عادت ڈال لیں اس بات کی، اپنی زبان ذکر اللہ سے خالی نہ ہو، ہر وقت جو وقت بھی ملے بس اللہ کا ذکر کریں۔ اس واسطے مطالبہ کیا گیا کہ کثرت سے کیا کرو۔ دو وجہ ہو گئیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند بہت ہے اور کائنات کا وجود اسی ذکر پر قائم ہے، اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ آسان بہت ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے کثرت سے کرنے کا جو مشکل بہت ہو۔ اگر کہہ دیتے حج کثرت سے کیا کرو تو آسان کام تو نہیں تھا۔ اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آج کا سبق یاد رہنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد زبان کی سب سے بڑی عبادت اللہ کا ذکر ہے، اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں کثرت سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ مانگتے کیوں نہیں؟ مانگو میرے سے، میں داتا ہوں، تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، قرآن کریم میں فرمایا تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک خاص بات یہ کہ دعا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کبھی بیکار نہیں جاتی۔ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھیا چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کو دینے کی بجائے کوئی اس سے بڑھیا چیز دے دیتے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز دے دیتے ہیں۔
اور کبھی اسی وقت دے دیتے کبھی بعد میں دیتے ہیں، اور اس کا ثواب تو بہرحال ملتا ہے، آخرت میں ثواب تو ضرور ملے گا، کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی، دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ذکر میں عبادت شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا، عبادت کی جان ہے، عبادت کی روح ہے، تو کثرت سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے حضرت مرشد عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپ کے باتیں کرتے رہا کرو، چپ کے باتیں کرتے رہو، اور ہماری باتیں کیا ہوں گی؟ چپ کے یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ کام بھی کر دیجیے، یا اللہ یہ کام بھی کر دیجیے۔ ہم تو مانگنے والے ہیں، مانگنے والے بن جاؤ، دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے، مانگتے جاؤ، دینے کے والے کے پاس کمی نہیں ہے۔ اگر ہم ہی تھک جائے مانگتے مانگتے وہ دوسری بات ہے، کبھی وہی چیز دے دیں گے جو آپ نے مانگی ہے، کبھی بعض اوقات آپ ایسی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ مفید نہیں ہوگی، تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اس سے زیادہ چیز دے دی، اور کبھی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں کبھی آخرت میں دیتے ہیں، اور عبادت کا ثواب آخرت میں تو ضرور ہی ملتا ہے۔ تو کوئی دعا لا یسقط لمؤمن، الدعاء لا یسقط لمؤمن، کسی مومن کی دعا بیکار نہیں جاتی، حدیث میں آتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے مزید آسانی یہ اور فائدے کی بات کہ خاص موقعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں بھی بتائیں، فلاں موقع پر فلاں دعا، فلاں موقع پر فلاں دعا، رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گئے، ایسی چٹکلے بتا گئے، آسان۔ تو چلتے پھرتے جب ذکر کرنا ہی ہے تو خاص طور سے خاص موقعوں کے لیے خاص دعائیں بھی ہیں۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کھانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، یہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وجعلنا مسلمین، پانی پئیں بسم اللہ سے پڑھیں، پانی پی کر کے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ تو بہت ہی پسند ہے، الحمدللہ تو اتنا پسند ہے کہ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور کتنے صحیفے نازل کیے، آخر میں اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم نازل فرمائی جو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کی دیباچہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ سے شروع کیا، سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حمد کتنی پسند ہے۔ احادیث بھی آتی ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی آئی ہیں، جنت میں اور کوئی عبادتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک تو ایک سلام چلتا رہے گا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح ہوتی کرتے رہیں گے اہل جنت، باقی عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنا ذکر، اپنی حمد سب سے زیادہ پسند ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اور جتنی خاص دعائیں مختلف اوقات کے لیے احادیث میں آئی ہیں وہ کریں۔ السلام علیکم یہ خود دعا ہے، وعلیکم السلام یہ بھی خود دعا ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ سب دعائیں بھی ہیں اور ذکر تو ہے ہی۔ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خاص طور سے 4 اعمال کی ترغیب دی، اور ایسا ہے کہ مانا اندازہ اس کا بتایا کہ اس کی عادت اگر ڈال لیں
تو بندہ اپنا خاص اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس کرتا ہے، اور دین اور دنیا کے سارے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی لذیذ اور مزیدار ہوتی چلی جاتی ہے۔ 4 اعمال بتائے: حمد، شکر، صبر، استغفار اور پناہ مانگنا۔ شکر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر۔ جب بھی کوئی فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری مرضی کے کتنے کام ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے۔ پانی پیا، آپ کو مزہ آیا، الحمدللہ۔ کھانا کھایا، مزہ آیا، الحمدللہ۔ بچے کو دیکھا، دل خوش ہوا، الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوئے، دل خوش ہوا، الحمدللہ۔ آپ جا رہے ہیں، فکر ہے کہ آفس پہنچنے میں دیر لگ جائے گی، اشارے ملیں گے، گاڑیاں روکنی پڑیں گی، اشارہ کھلا مل گیا، الحمدللہ۔ آپ بس میں انتظار میں کھڑے ہیں، بس آ گئی، الحمدللہ۔ تو جو مرضی کی بات صبح سے لے کر شام تک ہو جائے، اس پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال دیں، عادت ڈالیں الحمدللہ۔ آپ کر کے دیکھیں، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، جتنا شکر کرتے جاؤ گے اور دیتا جاؤں گا۔ تو شکر کی عادت ڈالو، تو شکر کرنے میں یہ خود ایک قسم کی دعا بن جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے۔ آپ آزما کر دیکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک فائدہ اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں، کسی چیز کی خوشی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی مزیدار لذیذ ہوتی ہیں، مگر اس طرف دھیان نہیں ہوتا، مزہ نہیں، دھیان بھی نہیں ہوتا، مزہ بھی نہیں آتا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں بعض اوقات اور دھیان لگا ہوا ہے کسی اور باتوں کی طرف، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا۔ مزیدار کھانے ہیں، کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا تھا کیا نہیں، کھا بھی لیا نہیں کھا لیا، کتنا کھایا، کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کا توجہ کرتا رہے گا کہ یہ لقمہ کیسا ہے، یہ لقمہ کیسا ہے، اب کھانا کھاتے ہوئے تو الحمدللہ نہیں کہیں گے، لیکن دل تو الحمدللہ کہتا رہے گا، دھیان کریں گے۔ آپ اصل میں یہاں سے جائیں اگر گاڑی سے اور کیماڑی تک چلے جائیں، بڑے اچھے اچھے مناظر گزریں، لیکن آپ کا دھیان نہ ہو ان مناظر کی طرف، کچھ پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے گزرے، اور اگر دھیان کرتے رہیں گے تو مزہ آتا جائے گا، یہ منظر سامنے آیا، فلاں منظر سامنے آیا، فلاں منظر سامنے آیا۔ تو الحمدللہ جب آدمی جب بھی اللہ کو کوئی نعمت ملے اس کی طرف دھیان کر لے کہ یہ نعمت ہوئی، مجھے نعمت ملی ہے، تو اس نعمت کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ عادت ڈالیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص تعلق محسوس کریں گے آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے میرے اوپر، اور نعمتیں اللہ کی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور دوسرا عمل ہے صبر۔ صبح سے لے کر شام تک بہت ساری باتیں ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں۔ آپ سویرے اٹھنا چاہ رہے تھے، آنکھ دیر سے کھلی، نماز جماعت نہیں ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بس میں جا رہے تھے، بس آئی اس میں جگہ نہیں ملی آپ کو، بس نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی عادت ڈالیں کہ جب بھی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی وفات پر پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چراغ گل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یہ صبر ہے۔ تو صبر کا طریقہ قرآن نے یہ بتلا رکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے، کوئی بھی مرضی کے خلاف بات ہو جائے۔ اور جب آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو صابر بندہ بہت پسند ہے، صابر شاکر۔ الحمدللہ سے آپ شاکر بنے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون سے آپ صابر بن گئے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہر شخص کی مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں،
اس دنیا میں سارے کام مرضی کے مطابق کسی کے نہیں ہوتے، مگر صبر سے کام لے گا، شکایت نہ کرے بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اب اللہ کے بعد درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان اللہ، قرآن کریم نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر والوں کو بغیر حساب کے دے گا، بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ نعمتیں آخرت میں تو ملے ہی گی، بس اوقات دنیا میں بھی مل جاتی ہیں۔ تو صابر شاکر جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدین نصفان، نصف صبر نصف شکر، پورا دن دو حصوں میں ہے، آدھا دین شکر ہے اور آدھا دین صبر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شکر ہے کیا؟ نعمت اللہ تعالیٰ کی عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور جو گناہوں سے بچ رہے ہیں یہ صبر ہے۔ تو آدھا دین شکر ہے، آدھا دین صبر ہے۔ یوں تو بہت لمبی بہت مشکل بات ہے صبر اور سارا شکر ادا کرنا، حقیقت شکر ادا کرنے کی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا طریقہ بہت آسان بنا دی کہ الحمدللہ کہہ دیا کرو، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور صرف الحمدللہ کہہ دو یا اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ مرضی کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور کوئی گناہ یاد آ جائے، صبح سے لے کر شام تک گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں تو فوراً استغفر اللہ کر لیا کریں، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور صبح سے لے کر شام تک بہت سارے ہمیں دھیان آتے، خطرے آتے ہیں ذہن میں، فلاں کام نہ ہو جائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، فلاں دوا کھائی اس سے نقصان نہ ہو جائے، بچہ امتحان میں جا رہا ہے ناکام نہ ہو جائے، کاروبار فلاں کر رہے ہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، فلاں سودا کرنے والے ان کے نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، کیا کہ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، دعا کر لیں، یا اللہ اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں، جو دن مجھے خطرہ آ رہا ہے، ذہن میں اندیشہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگی آپ نے مستقبل کے بارے میں، صبر اور شکر کیا زمانہ حال میں، آج میں کے حالات پر، اور استغفار کیا ماضی کے گناہوں پر۔ ماضی بھی محفوظ، زمانہ حال بھی محفوظ، مستقبل بھی محفوظ، تینوں زمانے محفوظ، پوری زندگی محفوظ۔ اور آپ محسوس کریں گے جب آدمی ان عمل پر عادت ڈالنے کی بات ہے، مسئلہ تو آپ نے سن لیا، عادت ڈالنے کی بات ہے کہ جب بھی جیسے اس موقع آئے تو فوراً اس کے مطابق پڑ جائے عادت۔ گھر والوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، خود اپنے آپ کو بھی سکھائیں، عادت ڈالیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہر وقت ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہر جگہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور تعلق ہے خاص، اور غیب سے پھر مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن جلدی سے نہیں ہوتا، کافی عرصے تک کرتے رہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔